میرا یونیفارم، آہ گھٹیا انسان۔ اشمل سڑک کنارے کھڑی تھی، تبھی وہاں سے گزرتی ایک گاڑی کے ٹائر کی چرچراہٹ ہوئی اور ساتھ ہی کیچڑ کی پھوار اڑ کر اس کے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گئی۔ اشمل نے اپنا آپا کھو دیا، سڑک سے پتھر اٹھایا اور گاڑی کے پیچھے دے مارا۔ بے شرم انسان، وہ زیر لب بولی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس شاندار پرسنالٹی والا شخص اسے گھورتے ہوئے باہر آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے طور طریقوں پر بھی نظر ثانی کر لیں، اشمل نے طنز کیا۔ میر علی خان نے ایک نگاہ اس کے خراب یونیفارم پر ڈالی۔ میرے ساتھ چلیں، میں صاف کروا دیتا ہوں۔ اس کی بات پر اشمل نے اپنی طنزیہ ہنسی دبا کر اسے دیکھا۔ کہاں چلنا ہے؟ وہ سامنے تھانہ دیکھ کر بولی۔ وہاں، علی خان نے اطمینان سے کہا۔ میں ایس پی میر علی خان۔ اس کی سرد مسکان اور تعارف پر اشمل شاکڈ ہو گئی۔ میں کوئی مجرم تھوڑی ہوں جو آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، اشمل بے ساختہ گڑبڑا کر بولی۔ خیر، میں چلتی ہوں، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ پہلے ان گندگی سے بڑے دھبوں کی تفتیش کرتے ہیں، پھر آپ کو آرام سے گھر بھیجتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے کندھوں پر پرس کو لٹکا کر آگے بڑھی تھی کہ علی خان نے انتہائی سنجیدگی سے آرڈر دیا۔ وہ دل ہی دل میں کانپ گئی کہ جانے کس انداز میں تفتیش کریں گے۔ اندر آ کر چاروں طرف نظریں گھمائی۔ آفس میں ہر ٹیبل پر پولیس اہلکار بیٹھے تھے جو اس کے ہر قدم کی چاپ پر نظر اٹھا کر پہلے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے، لیکن اگلی نظر اس کے کپڑوں پر لگے کیچڑ کے دھبوں پر پڑتی۔ وہ دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی، مگر بظاہر بڑے رعب و دبدبے سے چل رہی تھی، جیسے وہ آئی جی سندھ کی بیٹی ہو۔ ہاں ممی، میں بس آ رہی ہوں۔ اشمل اچانک فون بجنے پر یکدم فون ریسیو کر کے کان سے لگایا اور وہ بات کرتے ہوئے واپس پلٹی، جیسے اسے وہاں سے بھاگنے کا بہانہ ملا ہو۔ ارے مس، کہاں چلی؟ سر، مجھے جانا ہے، ممی کا فون ہے۔ وہ الٹے قدموں بیرونی گیٹ کی طرف دوڑی۔ ارے اپنے کپڑے تو صاف، پولیس والا اسے بلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ میر علی خان نے خفیف انداز میں ناک سے مکھی اڑا کر نظر انداز کیا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ یہاں انٹرویو کا وقت نکل گیا اور تو ابھی آئی ہے۔ تانیہ نے اسے آتے ہی رپورٹ دی۔ تو میں کیا کرتی؟ راستے میں پولیس والوں نے روک دیا تھا۔ اس نے اپنے کالے کپڑوں کو صاف کرنے کے بعد تانیہ کے بیگ سے پرفیوم نکال کر اپنے اوپر برسا دی۔ یہ کیا ہوا تمہارے کپڑوں کو؟ تانیہ نے ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے پوچھا، جو اب گیلے دکھائی دیے۔ لمبی داستان ہے، بعد میں بتاؤں گی، یہ بتاؤ کہ میرا نمبر آ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو آئینے میں دیکھ کر سلجھانے لگی۔ آدھے امیدوار کا انٹرویو لیا ہے، باقی آدھے کل آزمائے جائیں گے۔ تانیہ بات کرتے ہوئے چاروں طرف نظر گھما رہی تھی، جیسے وہ کوئی CCTV کیمرہ تھی۔ یعنی میرا یہاں آنا، ہواری اٹھانا بے سود رہا۔ اس نے تانیہ کے ہاتھوں سے اس کا جوس لے کر ایک دو گھونٹ لیا اور اسے واپس کر دیا۔ میں نے ہوا میں ہوا رکشہ کا کرایہ بھی بڑھا۔ اشمل نے منہ بنا کر افسوس کیا۔ چل نا، اب چھوڑ بھی دے، اللہ برکت دے گا۔ تانیہ نے اسے دلاسا دیا اور سامنے سب کو لابی سے باہر جاتے دیکھ کر وہ دونوں بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ اشمل ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ کی طلاق ہونے کے بعد اشمل کو اس کی ایک خالہ کو سونپ دیا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ اس کی خالہ سیما آفتاب ایک سوشل ورکر عورت تھی جو عورتوں اور بچوں کے لیے فلاحی تنظیموں کے ساتھ ساتھ کام کرتی تھی۔ مگر اشمل 17 سال کی تھی تو وہ بیمار پڑنے لگی اور کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی زندگی میں ہی اس نے اشمل کو اپنے منبلے بھائی فراز سے متعارف کروایا، تاکہ ان کے گزر جانے کے بعد اشمل کو کوئی دیکھنے پوچھنے والا تو ہو۔ سیما آفتاب کا شوہر بھی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ٹرک ڈرائیور تھا جو اشمل کو بہت چاہتا تھا، مگر وہ اس کے بچپن میں ہی ایک ہائی وے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اشمل اب زیادہ تر ہاسٹل میں رہتی تھی اور تانیہ اس کی روم میٹ تھی۔ اس کا منہ بولا ماموں گھر آنے کے لیے بہت کہتا، مگر وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب تو پچھلے 2 سالوں میں بڑی ہمت والی ہو گئی تھی، مگر وہ کسی کو بھی یہ بات کم ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس دنیا میں اکیلی ہے، کیونکہ وہ بات دنیا کو بتا کر خود کو مزید تنہا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسکول میں جاب کرنے کے باوجود ہر جگہ انٹرویو دیتی تھی تاکہ کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ فراز ماموں نے کئی بار کہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر گھر کی ہو جاؤ تاکہ میری بھی فکر کم ہو، مگر اشمل کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ویسے اشمل، تم نے شاید دھیان نہیں دیا، یہ سر بلال تم میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کی دوست مصباح نے چپس کھاتے ہوئے بلال کی طرف اشارہ کیا، جو ان کے اسکول میں انچارج تھا، مگر ساتھ ہی بچوں کا ٹیچر بھی تھا۔ میں ان فضولات میں وقت برباد نہیں کرتی۔ ویسے تم شاید جانتی نہیں، ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ اشمل نے بچوں کی کاپیاں چیک کرتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ ہیں؟ واقعی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے ساتھ تمہاری باقاعدہ سے اتنی تعریف کرتا ہے کہ جیسے وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ تم ہر بات مجھے بتاتی ہو،
اس لیے تم پر ظاہر کرنا چاہتا ہوگا۔ اشمل نے خفیف لہجے میں طنز کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے محبت کرنے لگا ہو، محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ مصباح نے شرارت سے کہا، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، اس سے بہتر انسان کمیٹی ڈال لے، کام تو آتی ہے۔ اشمل نے بے ساختہ کہا تھا، یہ کمیٹی اور محبت کا کیا موازنہ؟ وہ حیران ہوئی۔ صحیح کہہ رہی ہو، دونوں ایک دوسرے کے متضاد سلسلے ہیں۔ کمیٹی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں جبکہ محبت میں نقصان ہی ملتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے بھائی، اشمل نے ناگواری سے کہا۔ مصباح نے دونوں ہاتھوں سے حیرانگی کا اظہار کیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ماسٹر شفیق کے پلاٹ کا کیا ہوا؟ علی خان نے حوالدار سے پوچھا۔ سر، کاغذات تو بنوا لیے ہیں، میں سائن کروانے کے لیے لے کر بھی گیا تھا اس کالو بدماش سے، مگر مجھے چیلنج کر رہا تھا کہ اپنے ایس پی سے کہو دم ہے تو خود آ کر دستخط لے کر دکھائیں، اگلی بار خود سلام ٹھوکوں گا۔ حوالدار نے اطلاع دی، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ دھو کر کاغذ پر انگوٹھا لگواتے، کیسے پولیس والے ہو تم؟ علی خان نے غصے سے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ دیکھتے ہیں کتنا دم ہے اس میں، وہ کھڑا ہو کر بولا تو جبار حوالدار اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیوں ایس پی، یہاں آنا ہی پڑا نا، اپنا دھندا چوپٹ ہو گیا تو تم بھی نہیں بچے گا، کالو بدماش نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ تیرا دھندا بڑا گندا ہے، ویسے تو اسے بند ہی ہونا چاہیے، لیکن میں ایک موقع دیتا ہوں، کاغذات بن گئے ہیں، ان پر سائن لے۔ میر علی خان نے جیسے ہی حکم دیا تو بے تحاشا ہنسا۔ آج تک کسی نے کالو بدماش کو یوں آرڈر نہیں دیا، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ اس نے اپنے گندے دانتوں کو ایک تیلی سے کریدتے ہوئے زمین پر تھوکا تھا۔ دیکھ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دستخط کر دے ورنہ تیرا بڑا نقصان ہوگا، میر علی خان بے حد دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کندھے کو دبا کر کہا تو بے ساختہ کراہنے لگا۔ میں اس پر دستخط نہیں کر سکتا، اوپر سے آرڈر تھا، اس ایریا کے سارے پلاٹ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ کالو بدماش نے جب اپنے جھکتے کندھے میں درد محسوس کیا تو وہ کراہتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس سے بھی نمٹ لیں گے، پہلے تو اپنا فرض نبھا لے۔ میر علی خان کے کہتے ہی جبار حوالدار نے جیب سے پین نکال کر اسے دیا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے دستخط کر دیے۔ بہت شکریہ کالو بھائی، میر علی خان نے کاغذات اٹھا کر کہا تھا تو حوالدار بھی ہنسا۔ مجھے کہیں جانا ہے تو آپ تھانے چلے جائیں، ایس پی علی خان نے حوالدار سے کہا تو اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھانے کا رخ کیا تھا۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ رجسٹرار آفس سے نکلتے ہی میر علی خان اشمل سے ٹکرایا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں کاغذات تھے جو ہاتھوں سے چھوٹ کر آفس کے گیٹ کے سامنے زمین پر پھیل گئے تو اشمل اسے دیکھے بنا بولی، اپنے پیپرز جمع کرنے زمین پر بیٹھ گئی۔ تمہارے ان کاغذات کی قیمت اتنی نہیں جتنی میرے ان کاغذ کے ٹکڑوں کی ہے۔ علی خان نے بھی زمین سے اپنے کاغذات چننا شروع کر دیے۔ بہت مہنگے، کیا کسی پراپرٹی کے ہیں؟ وہ طنزیہ بولی۔ دونوں نے نظر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ پاگل لڑکی، علی خان نے ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کے سوچا، جبکہ اشمل اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میرے کاغذات میں اگر ایک پنا بھی کم ہوا تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میر علی خان نے اس کے ہاتھ سے سارے کاغذات چھین کر کہا تو وہ بھڑک گئی۔ دیکھو مسٹر، میرے کاغذات بھی بیکار نہیں ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے پیپرز چھیننے کے لیے بڑھی، مگر علی خان نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اس کی پہنچ سے دستاویزات دور کیے۔ وہ سارے پیپرز کو چیک کرنے لگا۔ اشمل نے اچھل کر اس سے کاغذات چھیننے کی کوشش کی مگر بے سود رہی۔ یہ لو بچوں کے میڈ ٹرم سرٹیفکیٹس۔ میر علی خان نے سارے دستاویزات چیک کرنے کے بعد جب اطمینان کر لیا تو اسے کاغذات دے کر جیسے احسان جتایا۔ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اور یہ لو میری طرف سے انعام، جو میرے پاس چھڑنا چاہیے ہو۔ اشمل نے اس کا بچا ہوا ایک کاغذ دیکھ کر جانے سے پہلے ہاتھ میں تھما کر جتایا تھا۔ وہ کاغذ لے کر آگے گیا تو زمین پر ایک اور کاغذ دیکھ کر اشمل نے آواز دی، مگر علی خان جا چکا تھا۔ بیوقوف کہیں کا، وہ زیر لب بولی تھی، شکریہ بیٹا، لیکن اس میں ایک کاغذ تمہارا ہے۔ ماسٹر شفیق نے میر علی خان کو ایک کاغذ دے کر کہا جو اشمل کا تھا۔ یہ تو میرا نہیں ہے۔ اس نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو اس بیوقوف لڑکی کا ہے۔ وہ کاغذ پر اسکول کا اسٹیمپ دیکھ کر سمجھ گیا، ریڈ روز گرامر اسکول۔ میر علی خان نے زیر لب اسکول کا نام پڑھا تھا۔ بیٹا یہ دیکھو، ایک کاغذ پر کسی رنگ کا داغ بھی ہے۔ ماسٹر شفیق نے اسے کاغذ دکھا کر کہا۔ وہ اس لال رنگ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اشمل نے کاغذ دیتے ہوئے انعام کا طنز کیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی، اس نے اپنے ریڈ نیل پالش کا دھبا لگا کر دیا تھا۔
इस लड़की ने कागज़ का सत्यानाश कर दिया है। वो बड़बड़ाया। कुछ नहीं होता मास्टर साहब, कोई ना एक्सेप्ट करे तो मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगा। एसपी मीर अली खान ने तसल्ली दी तो वो मुतमिन हो गए। बेटा, मेरे सारे कागजात 8 पन्नों पर मुश्तमिल थे, लेकिन ये तो 7 हैं। उन्होंने कागजात गिनकर फिर कहा तो मीर अली खान ने इनके हाथों से प्लाट के दस्तावेज लेकर खुद गिने और चेक किए। वो भी परेशान हो गया। इस लड़की को ढूंढना ही होगा। वो बड़बड़ाया था। आप इन कागजात को संभाल कर रखिए, मैं आपका वो एक पन्ना ढूंढ कर ले आऊँगा। एसपी की बात पर इन्हें भरोसा था, क्योंकि जिस प्लाट पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया था वो मीर अली खान ने ही इन्हें वापस दिलाया था। मिस इस्माइल आपसे कोई मिलने आया है, सर बिलाल ने इत्तला दी। वो इसके अचानक आने पर घबरा गई। इस्माइल को वो लड़का जहर लगने लगा था, क्योंकि अक्सर वो दूर से खड़ा होकर इससे मुस्तकिल घूरता था या क्लासरूम के दरवाजे से इससे छुपकर देखता था, तो वो इसकी इन हरकतों से खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी थी। सर, आप आने से पहले नॉक क्यों नहीं करते? हमेशा डरा देते हैं। सॉरी। अगर आप वो कुछ कहने ही वाला था कि इस्माइल क्लास से निकल कर चली आई। सर बिलाल इसे देखता रहा। वो वेटिंग रूम में आई तो इसे हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस्माइल को लगा था कि फराज मामू मिलने आए होंगे। अक्सर वही स्कूल आते थे। तुम यहाँ भी पहुँच गए? जी, बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, वो खड़ा होकर बोला। हमेशा की तरह सफ़ेद काटन की शलवार कमीज में मलबूस बहुत मतबर दिखा। इसकी शख्सियत में ऐसा जलाल था कि देखने वाला खुद ब खुद दब जाता था। वैसे काफ़ी दूर है आपका ये छोटा सा स्कूल, वो चारों तरफ देखकर बोला। देखें सर, मुझे नहीं पता आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। गलती से मैंने आपके थाने के आगे पत्थर फेंका था। मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस स्टेशन था, वो मासूमियत से बोली थी। मगर अब आपको इस जुर्म का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो संजीदगी से बोला। इस्माइल अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई थी। वैसे भी 2 दिन पहले जो आपने मेरे प्रॉपर्टी के कागजात चुराए हैं, इस जुर्म का हिसाब भी बाकी है। अली खान ने कमरे में लगे सारे मेडल और सर्टिफिकेट को गौर से देखा। प्रॉपर्टी के कागजात? देखें, वो तो आपने भी मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट में से 2-3 कागजात घटा कर दिए थे मुझे। इन बच्चों के 2-3 नहीं मिस इकबाल, सिर्फ एक। अली खान ने इसकी बात काटी थी। हाँ, बात तो एक ही हुई। तो क्या आपको 2-3 और 1 में फ़र्क नहीं लगता? मीर अली खान ने फिर इसकी बात काटी थी। खैर, आप ये बताएं मुझे किस तरह अपने जुर्म का अजाला करना होगा। मैं कोई सज़ा नहीं पाना चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मजबूर हूँ। वो बेबसी से आंखों में आंसू लाकर बोली। मीर अली खान इसकी अदाकारी पर हैरान हो गया था। पहले तो आप मेरे प्रॉपर्टी पेपर्स ढूंढ कर दें, बाकी पिछले जुर्म का जुर्माना बाद में तय करेंगे। अली खान को इससे बेवकूफ़ बनाने में मज़ा आया। दरअसल वो कागजात तो मैंने कहीं 2 दिन है आपके पास, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, वरना हथकड़ी लगाते देर नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, वो अपने रेस्ट वॉच को देखकर बोला था। इस्माइल पीछे सोफे पर ढह गई। इस्माइल कुछ कर, वरना ये पुलिस वाले बड़े कमीने होते हैं, वो अपने बालों को पकड़ कर बड़बड़ाई। मगर किसी की आहट पर सर उठाकर देखा तो एसपी मीर अली खान टेबल से अपना मोबाइल उठा रहा था। वो हड़बड़ा कर उठी, मोबाइल भूल गया था। इसने मोबाइल फ़ोन दिखाकर कहा और बाहर निकल गया। इस्माइल ने इसे दूर तक जाता देखकर तसल्ली की और फिर सोफे पर गिर गई। ये इंसान है या भूत, बार बार मुझे डरा देता है। वो फिर से बड़बड़ाई और उठकर बाहर निकल गई। मीर अली खान जानता था कि इसने पेपर खो दिया है, इसलिए दूसरा कागज़ बनवाकर मास्टर को दे दिया था। अब वो इस लड़की को तंग कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इस्माइल इससे डरती है। स्कूल के बच्चों का पीएम पार्क में ट्रिप था। वो बच्चों को बुलाकर बारी बारी सबकी तस्वीरें बनवा रही थी। जब स्कूल इंचार्ज बिलाल इसके पास आया, मिस इस्माइल, एक तस्वीर मेरे साथ भी बनवाएंगी? सर, मैं तस्वीरें नहीं खिंचवाती, मुझे पसंद नहीं है, इस्माइल ने इसे टालते हुए कहा और आगे जाने लगी। रुके ना, सिर्फ एक फ़ोटो। सर बिलाल ने इसका हाथ पकड़कर कहा तो वो रुककर हैरान हुई और इसे घूरने लगी। ओह सॉरी, बिलाल ने इसका हाथ छोड़कर कहा। कोई प्रॉब्लम है मिस इस्माइल? मीर अली खान ने इनके करीब आकर पूछा। वो आज पीएम पार्क के करीब कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी मीटिंग के लिए आया था, इसलिए वो अपने यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत मुख्तलिफ दिखा। नो सर, नो प्रॉब्लम, बिलाल ने यकदम कहा, मगर इस्माइल इसे देखकर मज़ीद घबरा गई थी। नो सर, मिस इस्माइल, आप इन्हें जानती हैं? बिलाल ने जैसे तंजिया कहा। जी, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अली खान ने इसके तंजिया अंदाज का सख्त लहजे में जवाब देकर इस्माइल को जैसे ढाढ़स दी। बिलाल घबरा गया।
बाय द वे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे या मेरी टीम को बुला सकती हैं। हम इस मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। हम इस वक्त यहाँ ड्यूटी में हैं। इस्माइल ने बमुश्किल मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो चला गया। आपका रिश्तेदार था? बिलाल ने हैरत से कहा। जी, मेरा मंगेतर है। दरअसल पहले लाहौर में ड्यूटी थी मगर अब कराची में ट्रांसफ़र करवाया है। सरप्राइज़ देने की तो आदत है इसकी, वो हंसते हुए बोली। बिलाल मुस्कुराकर आगे निकल गया। ये सारी मुसीबतों का बाहर मुझ पर टूटना है। मुझे माफ़ करना मेरे मालिक, मजबूरी में झूठ बोलती हूँ। इस्माइल ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा और एक गहरी सांस लेकर सांस बहाल की थी। वो नहीं जानती थी कि अली खान ने इसकी बात सुन ली थी। तो आखिरकार हम मिल ही गए। इस्माइल सारे बच्चों को बस में सवार करने के बाद जा रही थी जब एसपी अली खान ने सामने आकर कहा था, हाँ, वैसे आप कहाँ गायब हो गए थे? मैंने आपको कितने फ़ोन किए मगर आपका नंबर ऑफ ही था। इस्माइल ने यकदम एक और जुट गया। अच्छा लाओ दिखाओ अपना फ़ोन, मेरा कौन सा नंबर सेव है? अली खान ने यकदम मोबाइल मांगा। हाँ, हो सकता है नंबर गलत सेव किया हो। खैर आप कहाँ थे? इसने घबराकर फिर से झूठ बोला। आपने मेरे कीमती कागजात घुमा दिए और इससे पहले। ठीक है, मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ मगर कुछ रियायत करें प्लीज़। इस्माइल ने बारगेनिंग शुरू कर दी। अली खान हैरान हुआ मगर वो अब इस पुलिस वाले से जान छुड़ाना चाहती थी। ठीक है, मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट पर खाना खिला दो। मीर अली खान ने सौदा किया। मुझे पता ही था कि कोई खाने की बात होगी। ये पुलिस वाले हराम का खाकर आदी हो जाते हैं, फिर हम जैसी गरीब लड़कियों से भी खाने के बिल भरवाते हैं। वो दिल ही दिल में बोली थी। ठीक है, लेकिन इतना महंगा तो नहीं ना? वो घबरा कर बोली थी। बेफिक्र हो जाओ, एक छोटी सी जगह है। अली खान ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा मगर वो इसकी बुरी हालत से बहुत महफूज हुआ था। वक्त और जगह मैं मैसेज कर दूंगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ, गुड बाय। अली खान ने इसके चेहरे पर तशवीशनाक तासुर देखकर कहा और आगे जाकर मुस्कुराया था। क्या हुआ, तुम्हें इतनी परेशान क्यों हो? इस्माइल ने आते ही तानिया से पूछा, जो कमरे में बैठी रो रही थी। मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो प्लीज़। तानिया इसे गले लगाकर रोते हुए कहा। वो घबरा गई थी। लेकिन हुआ क्या है, बताओगी? इस्माइल भी परेशान हो गई। तानिया एक लड़के को पसंद करती थी जो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दोनों काफ़ी वक्त से मिल रहे थे। ये बात तानिया ने सिवाय इस्माइल के किसी को नहीं बताई मगर अब वो इस लड़के को रिश्ता बेचने के लिए कई बार कह चुकी थी। लड़के ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपनी क्लास की लड़की से शादी करेगा। तानिया इसे मनाने के लिए इसके साथ घूम फिर कर वापस आई तो फिजान ने इसकी बरहना तस्वीर बेचकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, जिस पर तानिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। तुम क्या पागल हो जो इसकी बातों में आकर अकेले होटल में मिलने गई थी? इस्माइल ने गुस्से से कहा मगर इसके गुस्से के पीछे फिक्र वाजिया थी। मुझे क्या पता कि वो होटल ले जाएगा। वो मुझे दोस्त से मिलने का कहकर वहाँ ले गया था और वो दोस्त होटल में क़याम पज़ीर है। मुझे गुमान भी ना था कि वो मुझे वहाँ ले जाकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा और ऊपर से किसी को पहले से तस्वीरें लेने के लिए रोक रखा होगा। तानिया ने फिर से रोना शुरू कर दिया। यानी इसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की? वो हैरान हुई। तानिया ने रोते हुए सर इस बात में हिलाया। मैं जब रूठ कर निकल आई तो इसने मुझे मना लिया और सॉरी बोलकर घर छोड़ आया मगर फिर जब मैंने रिश्ते की बात की तो वो तस्वीरें भेजी इसकी तो। इस्माइल ने गुस्से से कहा मगर फिर कुछ सोचने लगी। ये अमीर लड़के ऐसे ही होते हैं, मतलबी और हवसप्रस्त। इसे कल मिलने के लिए बुलाओ। इस्माइल ने कुछ सोच कर कहा। क्यों ना हम पुलिस वालों को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवा लें? इस्माइल ने तजवीज़ दी। मुझे तो डर लग रहा है। ये पुलिस वाले खुद बड़े गंदे होते हैं। अगर इन्हें मेरी वीडियो और फ़ोटो हाथ लग गए तो वो भी मुझे ब्लैकमेल करेंगे। तानिया ने एक और खदशा जाहिर किया। वो भी चुप हो गई और खुद ही इससे निमटने का सोचने लगी। इस्माइल ने तानिया को मैसेज किया था कि वो फैज़ान को बुलाए ताकि इस्माइल इससे बात करके मामला रफा दफा करे। तानिया ने ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद जब फैज़ान वहाँ पहुँचा तो इस्माइल को देखकर लट्टू हो गया था। तानिया की तस्वीरें डिलीट करो जो तुमने ली थी। इस्माइल ने इसे धीमे लहजे में कहा मगर वो इसे देखकर हंसा था। देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी की इज्जत पामाल करते हुए। कोई तुम पर भरोसा करे और तुम इस तरह पेश आते हो। किसी लड़की का एतबार तोड़कर क्या मिल गया तुम्हें? इस्माइल ने इसे समझाने की कोशिश की मगर वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। इसे शर्म दिलाना किसी के बस की बात ना थी। इसके लिए मेरी एक शर्त है। मीर फिजान ने ललचाई हुई नज़रों से देखकर कहा। वैसे तो मेरा कोई मूड नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनूं मगर तानिया की ज़िंदगी के लिए मैं सुन लेती हूँ। वो खुद पर ज़ब्त पाकर बोली थी।
मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। फिजा ने मकारी से मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तानिया ने यकदम गुस्से से कहा। नहीं, तुम्हारे घर सच में रिश्ता भेजूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। दरअसल मैं तुम्हें देखकर फिदा हो गया हूँ। मुझसे जितना गहरा रिश्ता रखोगी इतनी फ़ायदे में रहोगी। मेरी फिजा ने इसके करीब होकर आहिस्ता से बोला। इश्मल ने बेसाख्ता इसे थप्पड़ मारा था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो इश्मल पर दहाड़ा तो इसने यकदम टेबल पर पड़ी छुरी उठाकर इसे डराया था। तुम्हारी सारी बकवास मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली है। अब तुम मेरी शर्त मानो, फिर ही बच पाओगे। इश्मल का अंदाज देखकर तानिया हैरत से मुंह फट गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग बाहर भागे थे, मगर कुछ ने इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। देखें मैडम, इस छुरी को रख दें, आप कानून हाथ में ना लें, ये ठीक नहीं है। मैनेजर ने आकर दरख्वास्त दी। मुझे 2 मिनट चाहिए प्लीज़। इश्मल ने जवाबन छुरी फिजान की जानिब बढ़ाकर कहा। चलो जल्दी करो, मोबाइल निकालो अपना, इसने धमकी आमेज लहजे में कहा। तानिया, इसके जेब से मोबाइल लो और सब डिलीट करो। तानिया डरते हुए आगे बढ़ी। तुम बहुत पछताओगी, ये तुम ठीक नहीं कर रही, मीर फिजा ने धमकी दी। जल्दी करो तानिया, वो चिल्लाई थी। तानिया ने इसका मोबाइल लेकर सब डिलीट किया था और मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी। इश्मल ने एक बार फिर धमकाया था और तानिया को लेकर चली गई थी। फिजा ने चारों तरफ देखा। और ये वीडियो बनाना बंद करो। वो सामने लड़के को मोबाइल देखकर बोला तो इसने फिर भी कैमरा ऑन रखा था। फिजान मजबूरन वहाँ से निकल गया। ये सारे आपके बच्चे हैं? इश्मल स्कूल की छुट्टी होते ही जैसे ही बाहर आई, सामने अली खान ने देखकर पूछा। वो इसे देखकर हैरान हुई। आपने कहा था कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसलिए पूछा। अली खान ने अपने काले चश्मों को फूंक मारकर आंखों पर लगाकर कहा तो वो बेबसी से देखने लगी। इश्मल का दिल किया कि वो इसे यहीं दफन कर दे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको मेरी पसंदीदा जगह ले जाने के लिए आया हूँ, जहाँ आपने मुझे खाना खिलाना है। इतना महंगा तो नहीं होगा ना? वो घबराकर बोली थी। हालांकि वो इसके साथ जाने से डर रही थी, बस इसीलिए बहाने बनाकर मीर अली खान को टालना चाहती थी। मगर ये एसपी मीर अली खान था, जिससे जान छुड़ाना मुश्किल था। इसने गाड़ी में बैठकर इश्मल के लिए दरवाज़ा खोला तो वह डरते हुए बैठ गई। इश्मल की एक अच्छी आदत थी कि वो दिल में कितनी भी घबराई हुई क्यों ना हो, बज़ाहिर पुरएतमाद नजर आती थी। बेफिक्र रहें, बहुत छोटी सी जगह है, इसने दिलासा दिया था। कुछ देर बाद वो एक आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये जगह तो बहुत महंगी लग रही है, मैं यहाँ खाना नहीं खा सकती। इश्मल यकदम वापस पलटी। तो फिर क्या जेल जाना पसंद करोगी? मीर अली खान ने डराया था तो वो रुक गई। लेकिन देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं, और यहाँ तो बर्तन धोने के लिए भी बहुत लोग हैं, मैं बिल कैसे चुकाऊंगी? वो बज़ाहिर भरम रखने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर डरते हुए बोली थी। अली खान इसकी बेवकूफ़ी पर बड़ मुश्किल से जिदा खड़ा था। कोई बात नहीं, तुम किस्तों में बिल की अदायगी करना। क्या ये सहूलत भी है यहाँ? वो खुशबूदार हैरत से बोली और मीर अली खान के पीछे चली आई थी। मेन्यू देखकर वो खौफजदा होने लगी और हर चीज़ की कीमत देख रही थी। मीर अली खान ने वेटर को ऑर्डर नोट करवाया तो वो इसे घूरने लगी जैसे मैं हराम के पैसे कमाती हूँ। इसने दिल ही दिल में सोचा, तुम क्या खाओगी? कुछ नहीं, इनके लिए इटालियन पिज़्ज़ा ले आए। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पेट फुल है। अली खान ने इसे देखकर कहा तो वो फ़ौरन मना कर गई। अली खान अपनी हंसी दबाकर मुस्कुरा दिया था। वो यकदम शर्मसार हुई। वेटर ने ऑर्डर नोट करने के बाद इनके टेबल पर फूसे जाए तो वो इन्हें सूंघने लगी। वैसे भी बिल मैं भरूंगी, इसने एक फूल निकालने की कोशिश करते ज़ेरे लब कहा। अली खान ने एक फूल उठाकर इसके सामने दिया। वो इसके अंदाज पर घबरा गई। 1 मिनट के लिए इसे लगा जैसे वो इश्मल को प्रपोज कर रहा हो, मगर अली खान ने फूल लेने का इशारा किया तो इश्मल ने झिझकते हुए मुस्कुराकर फूल ले लिया। मीर अली खान ने मज़े से खाना खाया, मगर वो परेशान बैठी थी। इसने बमुश्किल पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा लिया और जूस पिया। परेशानी के मारे इससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। वेटर बिल ले आया तो वो पर्स से वॉलेट निकाल कर देखने लगी, मगर अली खान ने अपना कार्ड निकाल कर बिल के साथ दिया। वो हैरान हुई। अरे ये क्या, बिल मैं देने वाली थी, इसने यकदम कहा। यहाँ कैश नहीं लेते, तुम अगली बार पे करना। अली खान ने उज़र पेश किया तो इसका मुंह फूल गया। लाओ दिखाओ कितना बिल था। वेटर के बिल वापस लाते ही इसने बिल हाथ से झपट कर कहा। हाँ, इतना महंगा खाना? वो बिल देखकर बोली। तुम बाहर आओ, मैं गाड़ी निकाल कर आता हूँ। इश्मल मुश्किल से मुस्कुराई और इसके पीछे बाहर आकर इंतज़ार करने लगी थी। पहले बताता तो मैं खाना तो सही से खाती, वो मुसलसल बड़बड़ाते हुए बोली थी।
تو یہ تم ہو بلیک بیلٹ وومن، فیضان اس کے سامنے آ کر بولا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ فیضان اس کی کلائی پکڑ کر زبردستی گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں چلائی تھی۔ میر علی خان نے پیچھے سے آ کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر پہلے اشمل کا ہاتھ چھڑا لیا، پھر اس کے پلٹنے سے پہلے زمین پر پٹخ دیا۔ وہ زمین پر گر گیا تھا، مگر اگلے ہی پل دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے۔ ایس پی صاحب آپ نے کیا کیا؟ یار، وہ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر بولا۔ پہلے اپنے کرتوت صحیح کرو۔ میر علی خان نے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر اوپر اٹھایا اور وہ حیران ہوا۔ لڑکی کو ہراساں کرنے کے جرم میں اور اس کے ساتھ سرے عام زبردستی کرنے کے جرم میں تمہیں گرفتار کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈ نہیں چھوڑیں گے آپ کو، وہ جواباً بولا، جبکہ اشمل دنگ رہ گئی تھی۔ چلو تمہیں راستے میں چھوڑ دوں گا، میر علی خان نے اشمل کو متجسس دے کر کہا، اور فیضان کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ہتھ کڑی ہینڈل میں لاک کر دی۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اشمل کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی گرل فرینڈ؟ تمیز سے بات کرو، میر علی خان نے فیضان کی بات کاٹ کر دانت پیس کر کہا تھا۔ 4 دن جیل میں گزارو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، علی خان نے غصے سے کہا۔ تم گھبراؤ مت، یہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں، اسے تو جرم کرتے وقت خود کی بھی حفاظت کرنی نہیں آتی۔ اشمل کو خوف زدہ دیکھ کر علی خان نے تسلی دی۔ اشمل بنا کچھ کہے ہی گاڑی سے اتر گئی اور ہاسٹل چلی گئی۔ میر علی خان ایک رئیس خاندان کا بڑا بیٹا تھا، جس کا باپ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا۔ علی خان اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فیضان ہی تھا، جس نے ایک لڑکی کو دھوکہ دیا تو اس لڑکی نے جان دے دی۔ مگر میر علی خان نے اپنے باپ سے انصاف کی امید کی، لیکن اس کے برعکس علی خان کے باپ نے میر زمان نے بیٹے کے جرم پر پردہ ڈال کر لڑکی کے پاس کچھ پیسے بھیجے، جبکہ وہ انصاف کے لیے بھیک مانگتے رہے۔ میر علی خان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا، اسے یہ سب برداشت نہ ہوا اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ باپ کے اثر و رسوخ کے آگے میر علی خان کی ایک نہ چلی۔ چھوٹے بھائی کو جب جیل میں بند کیا تو اوپر سے آرڈر آیا کہ اس سے چھوڑ دے، ورنہ نوکری چلی جائے گی۔ میر علی خان نے بے بس ہو کر فیضان کو بری کر دیا، مگر وہ آج بھی اپنے باپ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اب بھی اسے یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں فیضان کے لیے کال آئے گی، مگر میر علی خان اسے تب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دیا جب تک اس کا باپ وہاں پہنچ کر اسے ہدنہ لینے آیا تھا۔ تم نے دیکھا وہ لڑکی کس قدر خاموش تھی، جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ وہ میری ایکس تھی، فیضان نے علی خان کو غصہ دلانے کے لیے سلاخوں کے پیچھے سے تیز آواز میں بتایا تھا۔ میر علی خان غصے سے اٹھ کر اس کی طرف آیا تو وہ ہنسنے لگا، مگر ایس پی علی خان نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر منہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میر زمان وہاں پہنچا تھا۔ انہیں امید تھی کہ بیٹا دیکھ کر سلام کرے گا، گلے لگے گا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے چھوٹے بھائی کو جیل میں بند کرتے ہوئے، وہ سگار کا دھواں اڑا کر بولے تھے۔ بڑا نام دے رہے ہو تم ہمارے خاندان کو، وہ غصے سے بولے۔ نام تو آپ کے اس بیٹے نے کمایا ہے، ہر بار کسی معصوم کی زندگی کو خراب کر کے آپ کا اور خاندان کا سر اونچا کیا ہے۔ شاباش نہیں دیں گے اسے، یہ تو آپ کی لائن پر چل نکلا۔ علی خان، وہ بے ساختہ چلائے مت، یہ پولیس اسٹیشن ہے، اور ہر پولیس والا رشوت خور نہیں ہوتا جو اپنے ضمیر کا سودا کر کے آپ کے کالے کرتوتوں کو چھپا لے۔ تم بہت پچھتاؤ گے، بول رہے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ بپھر گئے تھے، مگر علی خان کو ان سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میر زمان اپنے بیٹے کی ضمانت کروا کر جا چکے تھے، مگر ساتھ ہی دھمکی دے گئے تھے کہ اس کا یہ عہدہ زیادہ دیر نہیں رہنے والا۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکا فیضان؟ تانیہ نے اشمل سے آ کر کہا۔ اسے پولیس نے پکڑ کر جیل میں ڈالا تھا، تانیہ نے خوشی سے کہا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ فیضان کا دوست نافع شہلا کا منگیتر ہے، جس کی فیضان سے اب نہیں بنتی۔ اشمل اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے چپ چاپ سن رہی تھی۔ تو کہیں جا رہی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، کچھ دنوں کے لیے فراز ماموں کے پاس رہوں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ وہ اپنے لہجے کو تقریباً نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ فکر مند ہوئی۔ نہیں، بس کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں، اور کچھ نہیں۔ تمہیں بھی کوئی پریشانی ہو یا میری اس دن کی حرکت کی وجہ سے کوئی تنگ کرے، مجھے کال کرنا، میں دیکھ لوں گی۔ اشمل نے اس کے ساتھ گلے مل کے تسلی دی۔ وہ جانتی تھی تانیہ بہت ڈرپوک تھی، بات بات پر گھبرا جاتی تھی۔ دراصل اشمل بھی فیضان کا بیک گراؤنڈ جان کر گھبرا گئی تھی، اس لیے پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ماموں کے یہاں رکنے آئی تھی۔
جہاں کم از کم ایک پورا ٹبر تھا۔ فراز ماموں کے 3 بیٹے اور 3 بہویں تھیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اشمل سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی ان سے محبت سے پیش آتی اور سگی پھپھیوں کی طرح ان کے نخرے اٹھاتی تھی۔ ان کے ساتھ رہ کر وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ میر علی خان اشمل سے ملنے کئی بار اس کے اسکول آیا تھا، مگر وہ کئی دنوں سے چھٹی پر تھی، اس لیے وہ اس کے گھر آ گیا۔ اشمل اسے فراز ماموں کے گھر پہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ میرے ماموں ہے۔ اشمل نے اپنے ماموں سے ملوایا تو علی خان نے بڑے ادب سے مصافحہ کیا۔ ماموں، یہ ایس پی علی خان ہے۔ اس نے دونوں کا تعارف بغیر کسی جھجک کے کروایا، کیونکہ اس کے دل میں علی خان کے لیے چور نہیں تھا۔ دونوں کو چھوڑ کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اشمل میری بہت فرما بردار بانجی ہے، بس ایک بات میں وہ میری نہیں سنتی۔ اور وہ کیا؟ علی خان نے ترکیہ بترکی پوچھا۔ اب دیکھو اس کی عمر ہو رہی ہے، شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ کہتی ہے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تشویش سے کہنے لگا۔ دراصل 4 سال پہلے اس کی منگنی ہو گئی تھی، بس شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ تب میری بہن سیما بھی زندہ تھی۔ اشمل بہت خوش تھی۔ وہ لڑکا اشمل کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مگر عین وقت پر اس لڑکے نے جہیز کی ڈیمانڈ کی اور سیما پریشان ہو گئی۔ ہم نے کچھ دن کی مہلت مانگی، مگر اس نے صرف 2 دن کی مہلت دی۔ 2 دن میں کچھ نہیں ہوا۔ اشمل ویسے ہی جہیز کی ڈیمانڈ سن کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اشمل کے کردار کا بہانہ بنا کر شادی سے انکار کر دیا۔ اشمل نے سرے عام انہیں گھر سے جانے کا کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس لالچ کی بنیاد پر جڑنے والے رشتے کے خلاف تھی۔ لیکن جب بارات گھر سے چلی گئی تو ظاہر ہے لوگوں نے بہت باتیں کی، جس کی وجہ سے اشمل بیٹی کا شادی سے دل اٹھ گیا تھا۔ تب سے اب تک وہ شادی کے لیے نہیں مانتی۔ اس نے بہت اچھا کیا، ایسے رشتے جڑنے ہی نہیں چاہیے جو ضرورت کی بنیاد پر تکمیل ہو۔ لیکن کیا آپ کی بیٹی کو اس شخص کے جانے کا اتنا افسوس تھا کہ آج تک کوئی بھی پسند نہیں آ رہا؟ اشمل اندر آتے ہوئے رک گئی اور علی خان کی بات سن کر ٹھٹک گئی۔ دیکھیں، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی خان کے انکشاف پر اشمل کا دل بھر آیا۔ آپ سوچ کر اور اشمل کی مرضی جان کر مجھے بتا دیجیے گا، تاکہ میں اپنی ماں کو لے آؤں۔ آپ اپنی طرف سے پوری طرح چھان بین کر کے پھر ہی بتائیے، میں انتظار کروں گا۔ علی خان نے بڑے ہی مہذب انداز میں رشتے کی بات کی۔ فراز ماموں متاثر ہوئے تھے۔ اشمل ان کا موضوع گفتگو بدلنے ہی اندر آ گئی اور دونوں کو چائے پیش کی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ میں میر فیضان۔ دراصل اس دن میں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر دی تھی۔ میں شرمندگی کے باعث سو نہیں سکا تو سوچا آپ سے مل کر معافی مانگ لوں۔ اگلے کچھ دن بعد میر فیضان نے اشمل کو فون کر کے باہر بلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں احساس ہے اپنی غلطی پر شرمسار ہو، یہی بہت ہے، ملنے کی ضرورت نہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ فون بند مت کریے گا، ایک بار پلیز ہم مل سکتے ہیں، پلیز نہ مت کہنا۔ فضا نے منت سماجت کی۔ نہیں مل سکتے۔ وہ فون بند کر چکی تھی، مگر کچھ دیر میں اس نے تانیہ کی تصویر بھیج کر بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اشمل پریشان ہو گئی اور فوراً اسے میسج کیا، اگر تانیہ کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا نہ ہوگا۔ وہ میسج دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ فراز ماموں نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تھوڑا کام ہے، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ جلدی میں باہر نکل گئی۔ فراز ماموں اسے دیکھ کر واقعی پریشان ہو گئے، مگر سوچا اسے کوئی کام ہوگا۔ وہ شام تک انتظار کرتے رہے، اشمل کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تانیہ کو فون کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ ایس پی میر فیضان نے انہیں اپنا رابطہ نمبر دے گئے تھے، اسی سے بات کرنی چاہیے۔ تمہیں اس بے عزتی کی قیمت مہنگی پڑے گی، میر فیضان نے دان چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو میری بات سنو، میں نے صرف تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ بھلا میرا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے احساس ہو گیا، دیکھو اب میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں تو اس لیے ہم شادی کریں گے۔ فضا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مذاق اڑایا تھا۔ اشمل نے اپنا سر جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میر فیضان نے اشمل کو معافی مانگنے کے لیے بلایا۔ وہ اس کے دھوکے میں آ گئی اور اب اس نے اشمل کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ یہ سب کر کے وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ اب لاؤ اپنا موبائل دو تاکہ تمہاری دوست اور ہمدرد کو کال کر کے اطلاع دے سکے۔ وہ اشمل کے موبائل پر فنگر پرنٹ لگوا کر بولا تھا، دیکھو میرے ماموں کو کچھ مت بتانا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، مر جائیں گے۔ وہ منت کرنے لگی۔ ارے یار، سب کی کتنی فکر کرتی ہو، اس نے تنزیہ کہا۔ وہ مستقل اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ اشمل رونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں ہے، مگر میر علی خان کو فیضان کی اس حرکت کا سب سے پہلے پتہ چلا تھا۔
کیونکہ فضا نے اشمل کو اسی کے گھر چھپا رکھا تھا۔ آپ کو بہت گھمنڈ ہے نا اپنی کھوکھلی عزت و آبرو پہ، بہت جلد آپ کا بیٹا اسے پیروں تلے رون دے گا، میر علی خان نے باپ کے سامنے آ کر کہا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ وہ حیران ہوئے اور کمرے میں بیٹھے تمام مہمانوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ فون کریں اسے اور پوچھیں کہاں ہے، وہ ایک معصوم لڑکی کو اغوا کر لیا ہے اس نے اور اس کے گھر والوں کو فون کر کے دھمکا رہا ہے۔ تم دونوں کو میری عزت کا خیال ہے کہ نہیں؟ خاندانی تقدس کا تو جنازہ نکال دیا ہے، وہ غصے سے چلائے تھے۔ اگر آپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو کب کا اس کی جان لے لی ہوتی۔ علی خان اگر آیا تھا۔ میر زمان نے فضان کو فون کیا تو کار ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ علی خان اپنے باپ کی بے بسی پر طنزیہ ہنسا۔ اگر اشمل کو کچھ ہوا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ انہیں دھمکی دے کر نکل گیا۔ میر علی خان کو اندازہ تھا کہ فضان نے اشمل کو ایسی جگہ بند کر رکھا ہوگا جہاں کسی کو شک نہ ہو، مگر وہ جان کر حیران ہوا کہ اس نے اشمل کو میر علی خان کے گھر میں ہی چھپا رکھا تھا۔ علی خان نے اپنے گھر میں ایک سیکرٹ البرٹ الارم سسٹم سیٹ کیا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اسے اس کے فون پر کسی نے آنے کی خبر دے دیتا تھا۔ آئیے بھائی صاحب، آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ علی خان نے ساری ٹیم کو الرٹ رہنے کو کہا تھا اور خود اکیلا گیٹ پر آیا تھا کیونکہ اسے اپنی CCTV سسٹم اور تمام راستوں کا خوب پتہ تھا، مگر یہ فضان ہی تھا جسے خبر نہ تھی کہ گھر میں آنے کا دوسرا راستہ بھی تھا جہاں سے علی خان نے پہلے ہی اپنی ٹیم کو گھر کے اندر بھیج دیا تھا اور خود داخلی دروازے سے اندر آیا۔ فضان نے اسے گیٹ پر دیکھتے ہی استقبالیہ کہا تو وہ بظاہر حیران نظر آیا۔ حیران مت ہو، دراصل میں یہاں کسی مہمان کو لے آیا ہوں، تو پلیز آ کر ہیلو بول دیں۔ وہ ہاتھ میں گلاس لیے اطمینان سے بولا تھا۔ فضان مجھ سے میری ہونے والی۔ فضان نے اس کی بات کاٹ کر اندر اشارہ کیا جہاں اشمل بے ہوش پڑی تھی۔ علی خان نے بے اختیار ہو کر اس کی طرف لپکا اور اشمل کی نبض چیک کی۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ گھراتے ہوئے فضان کی طرف بڑھا۔ فضان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ علی خان نے زوردار تھپڑ مارا کہ کان کا پردہ پھٹ گیا اور زور سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے گال کو پکڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ علی خان ٹیم کو بلا کر فضان کو گرفتار کروایا اور اشمل کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ فضان بولتا رہا کہ اس نے اشمل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر علی خان نے اعتبار نہیں کیا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرتا رہا اور فراز ماموں کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اشمل نے جیسے ہی آنکھ کھولی تانیہ نے قریب آ کر کہا۔ ہاں، مگر تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ SP علی خان نے بلایا تھا، میں ماموں کے ساتھ آئی ہوں۔ فضان ٹھیک ہے؟ اشمل نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی۔ اسے کیا ہوگا؟ تمہیں اس کی کیوں فکر ہے؟ علی خان نے آ کر پوچھا۔ دراصل میں نے اس کی ڈرنک میں ایک ہیپاٹونک دوا ملا دی تھی جسے پینے کے بعد وہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ سب اس کی بات سے حیران رہ گئے تھے۔ تمہیں وہ دوا کہاں سے ملی؟ میری کولیگ نے دی تھی تاکہ میں اپنے بیگ میں ایسی ایمرجنسی کے لیے استعمال کر سکوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ فضان کو کچھ ہو نہ جائے۔ ماموں نے سر پیٹ لیا۔ بیٹا، وہ مر سکتا تھا۔ علی خان نے اس کی ہوشیاری پر حیرانی دکھائی۔ تم نے اپنی حفاظت کے لیے اسے استعمال کیا، لیکن اس کی جان جا سکتی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ بہرحال آج تم بچ گئی، اس میں تمہاری ہمت ہے۔ علی خان نے سنجیدگی سے داد دی۔ تانیہ نے اسے تسلی دی اور کچھ دیر میں چلی گئی۔ وہ خود بھی اٹھ کر جانے ہی لگی تھی جب علی خان اس کے سامنے آیا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے دے کر پوچھنے لگا، جبکہ اشمل اس کے اچانک ایسے سوال پر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ماموں باہر ہیں، میں نے ہی انہیں روکا ہے کہ پہلے تم سے اکیلے میں بات کر سکو۔ علی خان نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ میں جواب دے چکی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ کسے؟ ماموں کو؟ علی خان کے سوال پر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے، کہو مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ علی خان نے اسے جانے سے روک کر کہا تو اشمل نے مسکرا کر سر جھکایا۔ یار، یہاں کرنے کا کون سا نیا طریقہ ہے؟ وہ بھی مسکرا کر بولا۔ یہی طریقہ ہے، وہ زیر لب بولی تھی۔ علی خان نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر اسے پہنائی تو وہ حیران ہو گئی۔ دراصل کچھ دیر پہلے ہی اس سے جیب میں رکھا تھا۔ اس نے وضاحت دی تو اشمل ہنس دی۔ علی خان نے اس کے لٹ کو کان کے پیچھے کر کے دوپٹے کو ترتیب دیا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ علی خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باہر چلنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دونوں نے زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔